ایسے ہی ہے جب آپس میں دین نہ ہوگا، دین کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی، تو ہر محبت کے اندر دھوکہ ہوگا، ہر تعلق کے اندر دھوکہ ہوگا۔ میں میاں بیوی کے تعلق کی ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک قبرستان آیا۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی لمبے لمبے بال ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، داڑھی اس کی بہت زیادہ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے عجیب سی ہوئی ہے۔ اس کی حال دیکھ کر ترس آیا اور اس سے پوچھا، اس ویرانے قبرستان میں آپ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، دراصل یہ میری اہلیہ کی قبر ہے۔ ہم دونوں نے یہ وعدہ کیا تھا، ہم میں سے جو آدمی پہلے مر جائے دوسرا اس کی قبر پر باقی زندگی گزارے گا۔ بس میں نے وعدہ ہے، مجھے اپنی بیگم سے محبت تھی، اب بقایا زندگی میں اسی قبر کے صفائی کرتا ہوں اور اس کے پاس رہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر عیسیٰ نے اس کو دیکھا تو ترس آ گیا کہ اس آدمی کا کیا حال ہے۔ فرمایا، اچھا اس سے بہتر طریقہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نوجوان نے آمین کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس آدمی کی جتنی زندگی باقی ہے اس کی آدھی زندگی اس کی بیوی کو دے دے اور اسے زندہ کر دے، یعنی اگر 40 سال باقی ہیں تو 20 سال اس کو دے دے، 20 سال اس کی بیگم کو دے دے۔ اس نے آمین کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ وہ عورت اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ جس حال میں مری تھی، مثال کے طور پر اگر 10 سال پہلے مری ہے تو وہ نوجوان تھی، خوبصورت تھی، اسی حلیے کے اندر وہ زندہ ہو گئی، اور یہ آدمی 10 سال سے قبر پہ پڑا ہے تو اس کے چہرے پہ مرجھائیاں آ گئیں، چہرے کا حال بگڑ گیا، نقشہ خراب ہو گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کے چلے گئے اور یہ آدمی بیگم سے باتیں کرتے کرتے اس کی گود میں سر رکھا اور اسے نیند آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے شہزادے کی سواری گزر رہی تھی۔ شہزادے نے دیکھا ایک ویرانے میں ایک جوڑا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کیا ماجرا ہے۔ اس کے سپاہی آتے ہیں اور آنے کے بعد اس حسینہ نوجوان خاتون کو دیکھتے ہیں، وہ جاگ رہی ہے اور مرد سو رہا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، دراصل میں پچھلے شہر کی باشندہ ہوں، وہ یہ مجھے وہاں سے اٹھا کر لے کے آ گیا ہے، یہ ڈاکو ہے، میں اس کے قبضے میں ہوں، مجھے اس کے چنگل سے آزاد کراؤ۔ ان سپاہیوں نے اس کو جوتے سے، لات سے اس کو مارا، اس آدمی کو۔ وہ آدمی اٹھا اور اس سے پوچھا، بھائی تو ڈاکو اس کو لے کر کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں جی میں ڈاکو نہیں ہوں، یہ تو میری بیگم ہے۔ عورت کہتی، نہیں یہ ڈاکو ہے۔ تو سپاہی اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں شہزادے کے سامنے، اور شہزادہ دونوں کی سنتا ہے، کوئی گواہ کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ شہزادہ کہتا ہے، اسے محل میں لے کے چلو، بادشاہ اس کو فیصلہ کرے گا۔ بادشاہ کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنتا ہے، بادشاہ کہتا ہے، یہ تو عیسیٰ کا واقعہ ہے، جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آتے اسے موقوف رکھو، انہیں ایک جگہ بند کر دو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس آدمی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو اگر اس سے جان چھڑوانی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہہ دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس آدمی نے بھی ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا یہ کری، اللہ اس عورت کے پاس اس مرد کی جو امانت ہے وہ امانت اسے واپس کر دو۔ اس عورت نے آمین کہا اور آمین کہتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اس مرد نے 20 سال اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس عورت کو دیے تھے۔ جب اس نے امانت واپس کرنے پہ آمین کہا، وہ عورت مر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مرد سے کہا، اٹھاؤ اس کو دفناؤ اور اپنی زندگی صحیح طرح گزارو، چھوڑو قبر وغیرہ کو۔ تو
تو معلوم یہ ہوا اگر ہمارے رشتوں کے اندر دین نہ ہوگا، اللہ کے لیے ملاقات کرنا نہیں ہوگا، اور میاں بیوی کا تعلق بھی اگر نفسانی خواہشات تک ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں ہے، تو اس میں کبھی بھی وفا نہیں ہوگی، یہ بے وفا ہوگا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے بس ایک وقت تک ہے۔ تو اس لیے ہم سب اپنے اندر یہ کوشش کریں ہمارا ملنا جلنا اللہ کے لیے ہو، اپنی گھر کی عورتوں کی تربیت کریں، انہیں دیندار بنائیں، یہ ہمیں جنت میں بھی لے کر جائیں گی اور ہمارے بچوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی۔